إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں اتنی دور یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا جنت میں جمع ہونے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ شہر سے اس قدر دور آئے ہیں اور یہاں پہ اتنا عظیم الشان مرکز قائم و دائم ہے۔ جن شخصیات کے نام لیے گئے، جنہوں نے اس مرکز کے بنانے میں اپنا تعاون پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنتیں اور یہ کاوشیں قبول فرمائے، ان کی قبریں منور فرمائے، ان کی قبریں کشادہ فرمائے، ان کی اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ دین حنیف کا کام لے۔ میرا آج کا موضوع لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت یہاں کافی ذمہ داران موجود ہیں۔ امید ہے کہ میری گفتگو پہ توجہ دیں گے۔ لڑکیوں کے لیے بھی کوئی یہاں یا وہاں ادارہ قائم کیا جائے گا۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جن سے امید ہے کہ ادارہ قائم کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہیں اللہ نے بچیوں جیسی نعمت اور رحمت دے رکھی ہے۔ ان دور دراز علاقوں میں یہ سوچ تو پائی جاتی ہے کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر بنیں، ہماری بچیاں جہاز چلانے کی سعادت اور شرف کو حاصل کریں، لیکن شاید یہ سوچ موجود نہیں ہے کہ ہماری بچی حافظہ قرآن بن جائے، عالمہ دین بن جائے، مفسرہ قرآن بن جائے۔ تو یہاں پہ محترم حافظ ابو بکر صدیق فتح پوری موجود ہیں، محترم رانا حبیب الرحمان دیا صاحب موجود ہیں، محترم حافظ غلام اللہ صاحب موجود ہیں، اور دیگر بھی ایسے چہرے موجود ہیں جن کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ جماعت کے ذمہ دار لوگ ہیں، اگرچہ ان کے نام مجھے معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہیں تو کم از کم اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میں انہیں جانوں یا نہ جانوں، میں انہیں پہچانوں نہ پہچانوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ان کو جانتا ہے، اور یہی چیز روز قیامت کام آئے گی۔ لڑکیوں کی دینی تعلیم، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، شاید لڑکوں سے بھی بڑھ کر، کیونکہ وہ بچی جس کو آپ دین کی عالمہ بنائیں گے، وہ کل کو کسی کی بیوی بنے گی، وہ بہت سے بچوں کی ماں بنے گی، وہ ایک فیملی کا بنیادی حصہ بنے گی، وہ بہت سے لوگوں پہ اثر انداز ہوگی۔
وہ بہت سے لوگوں کی تبدیلی کا سبب بنے گی۔ ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو انگلش آتی ہو، سائنس کی ماہر ہو، لیکن اس جانب توجہ نہیں دی گئی کہ ہماری بیٹی قرآن کی حافظہ اور دین کی عالمہ ہو۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ من گھڑت روایات نے بھی کردار ادا کیا ہے ہماری بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے دور کرنے کے معاملہ میں۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور بھول گیا تو اس کی خیر نہیں۔ کیا ہوگا جی اس کے ساتھ؟ اور کیا ہوگا اس کے ساتھ بتائیں نا، کیا سنا ہوا ہے جی؟ سر کو چلا جائے گا۔ یہ تو صحیح روایت ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے، لیکن ایک ضعیف روایت جو بیان کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس ضعیف روایت کی وجہ سے کئی لوگ یہ ہمت تو کر لیتے ہیں کہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں، لیکن بچی کو نہیں۔ کیوں جی؟ اس کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہوں گی، قرآن بھول جائے گی، قرآن سنا نہیں سکے گی، اس کو سزا ملے گی۔ عجیب بات ہے، ایک بچی 3 سال محنت کرتی ہے، قرآن کی حافظہ بنتی ہے، کسی وجہ سے بھول جاتی ہے، اسے سزا ملے گی؟ کیوں جی؟ 3 سال جب اس نے قرآن کو ٹائم دیا، قرآن کا ایک ایک لفظ زبانی یاد کیا، ایک ایک لفظ کے ایک ایک حرف کو کئی دفعہ دہرایا، ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ 10۔ اور عام طور پہ جو لفظ ہوتا ہے وہ 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ کو بار بار دہرانے سے اس نے کتنی نیکیاں جمع کر لی ایک ہی دن میں، جبکہ اس نے 3 سالوں میں روزانہ کی بنیاد پہ بہت سی نیکیاں جمع کی ہیں۔ اگر یہ بچی کسی وجہ سے قرآن بھول جاتی ہے تب بھی اس سے بہتر ہے جس نے قرآن حفظ نہیں کیا۔ قرآن روانی سے پڑھ سکتی ہے، بہت سی بچیوں کو پڑھا سکتی ہے۔ پہلی امید یہ رکھیں کہ وہ نہیں بھولے گی، کیونکہ قرآن کی حافظہ ہے۔ برتن دھوتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی رہے گی، کپڑے دھوتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی رہے گی، کپڑے استری کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی رہے گی، کیونکہ حافظہ ہے۔ اپنی بچیوں کو حافظہ بنانے کا سبب بنے گی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کی دینی تعلیم پہ توجہ دیں، اور یاد رکھیں قرآن و حدیث میں جہاں جہاں دین کا علم لینے کی ترغیب دی گئی ہے، وہ ترغیب جہاں بچوں کے لیے ہے وہی ترغیب بچیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ مردوں عورتوں کے لیے دین الگ الگ نازل نہیں ہوا۔ جو دین مردوں کے لیے ہے وہی دین عورتوں کے لیے ہے، جو طریقہ نماز مردوں کے لیے ہے وہی طریقہ نماز عورتوں کے لیے ہے۔ مردوں عورتوں کے نبی ایک ہی ہیں یا عورتوں کی الگ سے کوئی نبی ہیں جی؟ عورتوں کی نبی کا نام بتائیں جی۔ کیوں بیٹا؟ یہ بچہ بتائے گا انشاءاللہ۔ کیوں بیٹا؟ عورتوں کی نبی کون ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ ہاں جی، اور کون سا بچہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی بیٹا آپ بتائیں، عورتوں کے لیے نبی کون ہے؟ اونچی بولے بیٹا، آواز نہیں آ رہی بیٹے کی۔ تو بہرحال یہ امید ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا بیٹھ جائیں، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام بچوں کو اللہ قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں دین کا علم لینے کی ترغیب لڑکوں کو دی گئی ہے وہیں یہ ترغیب بچیوں کے لیے بھی ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہے، اللہ کے ناموں کے بارے میں علم ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں علم ہے، اللہ کے حقوق کے بارے میں علم ہے، اللہ کے آرڈرز کے بارے میں علم ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے بارے میں علم ہے، یہ اور وہ لوگ جو ان علوم سے نہ واقف ہیں، جاہل ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کون آگے ہے؟
اور مسجد کا مولوی آگے ہے کہ آپ کے گاؤں میں رہنے والے ڈاکٹر صاحب آگے ہیں جن کے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، کوٹھی ہے، وہ آگے ہیں۔ زبان سے تو آپ کچھ اور کہیں گے، دل آپ کا کچھ اور کہتا ہے، مجھے پتہ ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تعارف کیسے کرواتے ہیں؟ مولوی کا جی مولوی صاحب ہیں، میرے جیسا کوئی آ جائے تو یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ اس علاقے کی بڑی معزز شخصیت ہے۔ کیوں جی؟ ڈاکٹر صاحب ہیں اس لیے۔ بھئی ڈاکٹر صاحب کا میں بھی احترام کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب عالم دین سے کیسے آگے ہو گیا جی؟ جو اللہ کے بارے میں نہیں جانتا، جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ برابر نہیں ہے۔ جسے صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت نہیں آتی، جسے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، جسے قرآن کی تفسیر معلوم نہیں ہے، جسے قرآن کے احکام و مسائل معلوم نہیں ہے، یہ اور عالم دین کیسے برابر ہو گئے؟ عالم دین اگر توحید کے اوپر ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، جتنا بھی گنہگار ہو جائے اس آدمی سے بہتر ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ آپ کی نگاہوں میں عالم دین معمولی سی غلطی سے گر جاتا ہے، آپ اس کی نیکیاں بھول جاتے ہیں۔ اس نے آپ کے پورے گاؤں کو قرآن پڑھایا ہے، یہ نیکی کہاں جائے گی؟ پورا گاؤں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے، یہ نیکی کہاں جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ دین کا علم رکھنے والے اور دین کے علم سے جاہل لوگ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، اور جب مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ لڑکیاں ڈاکٹر بنے تو کیسا ہے، میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماحول ایسا ہو جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جس کالج میں پڑھ رہی ہیں، جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، وہاں اگر شریعت کے خلاف ماحول نہیں ہے تو ڈاکٹر بننے کی اجازت ہے، واجب پھر بھی نہیں ہے۔ ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا، میرے پاس سوال آیا۔ سوال کیا آیا؟ سوال کرنے والی کوئی بہن ہے، کہتی ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس کو ڈاکٹر بنایا جا رہا تھا، 2 سال کی تعلیم لے چکی ہے، صرف 2 سال کی باقی رہ گئی ہے۔ اس کو کسی نے بتا دیا ہے کہ مردوں سے تعلیم لینا جائز نہیں ہے، تو شیخ صاحب سے کہیں کہ اس لڑکی کو مطمئن کریں، اس کو قائل کریں، اور اگر شیخ صاحب سمجھتے ہیں کہ مردوں سے تعلیم لینا جائز نہیں ہے تو دلائل دیں۔ اب بنیادی مقصد سوال کا یہی تھا کہ میں لڑکی کو مطمئن کروں کہ وہ کیا بنے، ڈاکٹر بنے، والدین کے خواب پورے کرے، والدین نے پیسہ لگایا ہے اور ان کی امیدوں پہ پانی نہ پھیرے۔ لیکن مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی خواہش کو پورا کروں؟ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو میں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ میں نے جواب یہ دیا کہ اگر لڑکی کو تعلیم کا موقع مل رہا ہے کسی ایسی جگہ جہاں خلاف شریعت ماحول نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ڈاکٹر بننا جائز ہے۔ افضل پھر بھی یہ نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ وہ عالمہ بنے، افضل یہ ہے کہ قرآن کی حافظہ بنے، افضل یہ ہے کہ قرآن کی مفسرہ بنے، وہ بچیوں کو قرآن کی تعلیم دے، توحید کی تعلیم دے، عورتوں کو شرک و بدعات سے روکے، عورتوں کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کا حصہ بنے۔ جس بھائی کو میں نے اس سوال کا جواب دیا اس نے اپنے کسی گروپ میں شیئر کر دیا، حالانکہ میں نے دوستوں سے کہا ہوا ہے کہ میرے جواب دینے کے 2 انداز ہوتے ہیں۔ ایک وہ جواب جس میں میں شروع میں کہتا ہوں السلام علیکم جی بھائی آپ نے یہ سوال کیا ہے وغیرہ، جیسے کسی دوست سے بات کر رہا ہوں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرا یہ جواب کسی گروپ میں شیئر نہ کیا کریں، اور جس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں کہوں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد، تو یہ آپ جواب نشر کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ جواب پرائیویٹ قسم کا تھا، لیکن اس بھائی نے کسی گروپ میں شیئر کر دیا۔ اب مجھے دوسرا سوال آ گیا، کیا جی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ
کہ اگر ان کی بیوی بیمار ہو جائے تو علاج کس سے کروائیں گے؟ عورتوں کا خاص مرض ہو تو علاج کس سے کروائیں گے؟ مردوں سے کروا لیں گے؟ اب وہ بھائی یہ نہیں جانتا کہ یہ سوال تو مجھ سے کئی دفعہ ہو چکا ہے، اس سوال کا جواب تو میں مسجد نبوی میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، میرے لیے یہ کوئی سوال نیا سوال نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میری یہ بات کیا اس پہ پورا پاکستان عمل کرے گا؟ میں نے جو جواب دیا ہے کیا اس پہ پورا پاکستان عمل کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ میری بات 100 آدمی مان لیں گے، باقی سب لوگ جو اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں گے۔ تو اس لیے آپ میری بات مانیں نہ مانیں، میری وائف کے لیے کوئی نہ کوئی لیڈی ڈاکٹر مل جائے گی، اس کی ٹینشن آپ نہ لیں۔ دوسرے نمبر پہ فرض کر لیتا ہوں کہ پورا پاکستان میری بات مان لیتا ہے، پھر بھی ایسی عورتیں ڈاکٹر مل جائیں گی جو مسلمان نہیں ہوں گی، عیسائی ہوں گی، ہندو ہوں گی، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہوں گی، مجھے مل جائے گی کوئی نہ کوئی۔ میری بیگم کی وجہ سے آپ اپنی بچی کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں۔ تیسرے نمبر پہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی عورت ڈاکٹر نہیں مل رہی، تو شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ مجبوری کے موقع پہ میں اپنی بیوی کا علاج کسی مرد سے کروا سکتا ہوں۔ لیکن آپ اپنی 15 سال کی معصوم بچی کو، 14 سال کی معصوم بچی کو میری بیوی کی وجہ سے خطرے میں ڈالیں، ایسے ماحول میں بھیجیں جو بے حیائی کا ماحول ہے، جہاں بے غیرتی سکھائی جاتی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی یونیورسٹی موجود ہے جس کا ماحول پاکیزہ ہے تو عورت کے ڈاکٹر بننے کا میں مخالف قطعاً نہیں ہوں، میں ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ اس سوال کے جواب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ کی بچی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی، آپ پریشر کیوں ڈال رہی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بیچاری کو 2 سال سر کھپانا پڑے گا، اور پھر جا کر جب پاس ہوگی، ہاں ڈاکٹر بنتے ہوئے کتنی بار کسی نہ کسی پروفیسر کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھنا پڑتا ہے نمبر لینے کے لیے، اور بچی گھر میں نہیں بتاتی کہ پروفیسر صاحب نے کیا حرکت کی تھی، کیونکہ اس کو پتہ ہے گھر والوں کو بتایا تو گھر والے غصے میں آ جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی اور پھر ڈاکٹر نہیں بن سکو گی۔ بچیاں نہیں بتاتی، بعد میں انٹرویو دیتی ہیں، میرے ساتھ یہ ہوا تھا جی، میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ میں نے کہا میں نے فرض کر لیا وہ ڈاکٹر بن گئی ہے، اب جانتے ہیں اسے خامن کیسا ملے گا؟ وہ جسے اس کے مال سے غرض ہوگی۔ کس سے غرض ہوگی؟ اس کے مال سے۔ اس کو پیسہ کمانے کی مشین چاہیے، اور پیسہ کمانے کی مشین لینے کے بعد ظلم کیا کرتے ہیں؟ ظلم یہ کرتے ہیں کہ یہ پیسہ بھی کمائے اور میرے نیچے رہ کر زندگی گزارے، میرے لیے کھانا خود بنائے، میرے لیے چائے خود بنائے، اور پھر ڈاکٹر بن گئی تو کون سی نجات مل جائے گی؟ جنت مل جائے گی؟ مزید 25 سال 30 سال مردوں کے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ کن کے ساتھ گزارنے ہوں گے؟ عام طور پہ جب اندر داخل ہوتی ہے عورت تو ساتھ ہی اس کا خامن، ساتھ ہی اس کا بھائی، ایسے داخل ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا بنیادی حق ہو۔ تو یہ بیچاری کتنا ظلم برداشت کرے گی؟ پھر ڈاکٹر بن چکی ہے، اب مریضوں کو ٹائم دے، یا خامن کو ٹائم دے، یا اپنے معصوم بچوں کو ٹائم دے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے آخر میں پھر میں کہتا ہوں، اس کے باوجود اچھا ماحول ملے تو لڑکی کے ڈاکٹر بننے کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن میری ترغیب پھر بھی یہ ہوگی کہ وہ کیا بنے؟ دین کی عالمہ بنے، قرآن کی مفسرہ بنے، قرآن کی حافظہ بنے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان والوں کے لیے بڑے درجے ہیں، اور ایمان والوں میں سے جو دین کا علم لینے والے ہیں ان کے لیے خصوصی شان ہے، خصوصی مقام ہے، خصوصی طور پہ رفتیں ہیں، بلندیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے بیٹا؟
دین کا علم لینے والوں کے لیے، دین کا علم لینے والوں کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے میرے بھائیوں الگ سے بھی ترغیب آئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک عنوان قائم کرتے ہیں۔ عنوان کیا ہے، باب کیا ہے، سنیے گا توجہ سے۔ باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ۔ امام بخاری پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی لونڈی کو بھی علم دے اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی دین کا علم دے۔ حدیث کیا لے کر آئے ہیں، کس حدیث سے انہوں نے مسئلہ اخذ کیا ہے؟ حدیث وہ ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب صالح بن حیان سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر بن شراحیل شابی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثلاثۃ، تین طرح کے لوگ ہیں، لہم اجران، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ان کے لیے کون سا اجر ہے؟ دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ فرمایا نمبر ایک، وہ آدمی آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لایا اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کو بھی نبی مان لیا، آپ پہ بھی ایمان لے آیا۔ وہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے اور پھر اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لیا۔ دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جو غلام ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ حدیث دھیان سے سنیے گا، کامیاب انسان وہ ہے جو رب کا حق بھی ادا کرے اور اپنی فیکٹری کے مالک کا حق بھی ادا کرے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو رب کا حق ادا کرے اور جس دکان میں کام کرتا ہے اس دکان کے مالک کا بھی حق ادا کرے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور جس سکول میں ٹیچر ہے اس سکول کے بچوں کا بھی حق ادا کرے۔ آپ سکول میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں سارا دن، پھر پڑھانے کے لیے کلاس میں نہ جائیں تو آپ مجرم ہیں، آپ کو کوئی شاباش نہیں دے گا۔ آپ تنخواہ تلاوت کرنے کی نہیں لیتے، آپ تنخواہ بچوں کو پڑھانے کی لیتے ہیں، اور اگر آپ بچوں کو اچھی طرح پڑھاتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ آواز صاف ہے؟ کوئی گونج تو نہیں پیدا ہو رہی؟ لیکن نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے تو آپ بھی مجرم ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو رب کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرے۔ میرے بھائیو یہ سرکاری جو بلڈنگیں ہوتی ہیں، سکول یا یہ سرکاری ٹرین وغیرہ، انہیں نقصان پہنچانا کتنا ثواب ہے؟ جی اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بجلی چوری کرنا جائز ہے، کیوں جی سرکار کی ہے۔ سکول کی چیزیں اٹھا لینا جائز ہے، کیوں جی سرکار کی ہیں۔ حکومت کی چیزوں کو نقصان پہنچانے کو جرم نہیں سمجھا جاتا۔ عمران خان آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہے، جس سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے علم دیتا ہے، اچھے انداز سے، پیار سے، بدتمیزی نہیں کرتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا، اس کو پریشان نہیں کرتا، اسے آداب سکھاتا ہے، اچھے انداز سے سکھاتا ہے، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے، پھر اس سے شادی کر لیتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ امام بخاری پیغام یہ دے رہے ہیں اس حدیث کے ذریعے کہ جب لونڈی کو آپ دین کی تعلیم دیں گے تو دوہرا اجر ہے، تو بیوی کو دینی تعلیم دیں گے تو کتنا اجر ملے گا؟ یہی امام بخاری ایک اور حدیث سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ اخذ کرتے ہیں، میرے بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ عورتوں کے لیے الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے جہاں عورتوں کو دین کے مسائل بتائے جائیں،
دین کا علم دیا جائے جہاں پہ عام طور پہ مرد نہ ہو، تقریر کرنے والا چاہے مرد ہو۔ حدیث کون سی لے کر آئے ہیں؟ حدیث وہ جسے روایت کرنے والے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ عورتوں نے کہا، اللہ کے رسول، غلبنا علیک الرجال، آپ سے علم لینے کے معاملے میں، آپ سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں مرد ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئی ہیں، ہمیں الگ سے وقت دیں، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی دن مقرر کریں جہاں پہ مرد نہ ہوں، صرف ہم ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے الگ سے دن مقرر کیا۔ عورتیں ایک جگہ جمع ہوئیں، آپ نے عورتوں کو وعظ و نصیحت کی اور انہیں بہت سی احادیث بتائیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بتائی کہ جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے، یہ 3 بچے اسے جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ بڑی یہ منحوس عورت ہے، 3 بچے فوت ہو گئے۔ حدیث کہتی ہے اگر صبر کیا ہے تو کامیاب عورت ہے، یہ 3 بچے اسے جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائیں گے۔ ہماری ان عورتوں کو شعور کون دے گا جو اس عورت کو آ کے پریشان کرتی ہیں جس کے 3 بچے فوت ہو چکے ہوں، اس کے گلے لگ کے نوحہ کرتی ہیں، اسے بھی ثواب سے محروم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ تعزیت کا حق اس نے ادا کیا جو گلے لگ کر خوب روئے اور رلائے، جبکہ تعزیت کا مقصد کیا تھا میرے بھائیوں؟ جو رو رہا ہے اسے چپ کرانا۔ اور میرے بھائیوں، تعزیت کا مقصد کیا ہے؟ جس کا والد فوت ہوا، جس کی بیوی فوت ہوئی، جس کے بیٹے فوت ہوئے، جس کے بھائی فوت ہوئے، اسے آپ تسلی دیں، صبر کی تلقین کریں، رو رہا ہے اسے چپ کروائیں، اسے بتائیں آپ کیوں روتے ہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، ہم بھی جا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے 1 بیٹا لے لیا ہے کیا ہوا؟ 3 بیٹے آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کے 3 بیٹے لے لیے ہیں کیا ہوا؟ ابھی آپ خود زندہ ہیں، اللہ آپ کو بچے دے گا، آپ کا خامن موجود ہے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اسے خوشخبری دیں کہ آپ صبر کریں گی تو آپ کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ افسوس کرنے کے لیے آئی، روئی ہی نہیں ہے، سائڈ پہ ہو کے بس بیٹھی رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رویہ ہے اس کو تبدیل کریں، اور تبدیل کرنے میں اہم کردار کون ادا کریں گی؟ ہماری وہ بچیاں جن کے پاس دین کا علم ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث سنیے گا، جب دین کا علم ہو تو عورتیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں اور کیسے تبدیلی کا سبب بنتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کس صحابیہ کا نام لیا میں نے؟ کیوں بیٹا کس کا نام لیا ہے؟ یہ تیسرا سوال ہو چکا ہے آپ سے۔ ہاں جی، کدھر گیا چھوٹے بچے؟ نظر ہی نہیں آ رہے اب۔ جی بیٹا، آپ دونوں ٹوپی والے تھوڑے اوپر ہوئے تھے، ذرا بتائیں نا کس صحابیہ کے نام لیا میں نے؟ ہاں جی چلیں، داڑھی کے بغیر جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بتائے کس صحابیہ کے نام، جو داڑھی کے بغیر بیٹھے ہیں، جو داڑھی کے بغیر بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھائی بتائے۔ چاہے داڑھی شیو کرتے ہوں، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، جو داڑھی کے بغیر ہیں کوئی بتائے ان میں سے۔ زینب بنت ام سلمہ، اس بھائی کے لیے سب دعا کریں کہ اللہ اس کو پوری داڑھی رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ اس بھائی کو استقامت دے اس مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو داڑھی مونڈنے اور کاٹنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی پہ ہونے والے شیطان کے حملے ناکام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے۔ تو میرے بھائیو، زینب بنت ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد فوت ہوئے، ام حبیبہ کے والد کا نام کون بتائے گا؟
مدرسے والے نہ بتائیں، علماء نہیں، طالب علم نہیں، دوسرے کوئی بھی بتائے۔ جی ابو سفیان، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں ڈالے، آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے۔ ابو سفیان کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جو ایک صحابی کی عزت کرتے ہیں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ام حبیبہ کے والد فوت ہوئے، ابو سفیان 3 دن جب پورے ہو گئے، ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی اور اپنے چہرے پہ لگائی، رخساروں پہ لگائی۔ سوال پیدا ہوا کہ خوشبو لگانے کا کیا جواز ہے؟ سگا باپ فوت ہوا ہے، خامد بھی زندہ نہیں ہے۔ ام حبیبہ کے خامد کون تھے بیٹا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو خامد بھی فوت ہو چکے ہیں، خامد موجود نہیں ہے کہ اس کے لیے خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ اور باپ کو فوت ہوئے صرف 3 دن ہوئے ہیں، خوشبو کس خوشی میں؟ کہتی ہیں واللہ ما لی بالطیب من حاجہ، اور تو سن لو اللہ کی قسم مجھے خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے خوشبو اس لیے لگائی ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ کوئی بھی ایسی عورت جس کا صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے، اس کا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے خامن کے کہ خامن کا سوگ منانا واجب ہے 4 مہینے 10 دن تک۔ سگا بیٹا فوت ہو جائے، سگا بھائی فوت ہو جائے، 3 دن سے زیادہ عورت کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو سال سال سوگ جاری رہتا ہے، بیٹے کا، بھائی کا، باپ کا۔ اور خامد مسکین جس کے بارے میں شریعت نے کہا 4 مہینے 10 دن سوگ منانا واجب ہے، بیٹے کا 3 دن سوگ منانا واجب نہیں، جائز ہے۔ خامد کا 3 دن سوگ منانا ضروری نہیں ہے، جائز ہے، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ جبکہ خامد کا 4 مہینے 10 دن سوگ منانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کون عمل کرتا ہے؟ کیا آج کسی عورت میں جرأت ہے کہ چوتھے دن خوشبو لگائے؟ ایمان کی کمی ہے، اس میں بھی جرأت نہیں ہے۔ لگائے گی تو باقی عورتیں بھی تنقید کریں گی، حوصلہ افزائی نہیں کریں گی۔ تو میری اور آپ کی یہ بہنیں گناہ کروانے کا سبب بن رہی ہیں، ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہی زینب بنت ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، زینب بنت جحش ام المؤمنین، ان کے بھائی فوت ہوئے، 3 دن پورے ہوئے، خوشبو منگوائی، چہرے پہ لگائی، بازو پہ لگائی، اور انہوں نے بھی وہی الفاظ کہے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں ہے، صرف اس لیے لگا رہی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کسی بھی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خاوند فوت ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، فوتگی کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ عورتیں وہ حرکتیں کرتی ہیں کہ مرد بھی مغلوب ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں کہ اب فوتگی کا موقع ہے، کتنا روکیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے، کتنا روکیں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ فوتگی کے موقع پہ نہیں روک سکتے تو آپ نے فوتگی سے پہلے 10 سال سے تربیت کیوں نہیں کی؟ یہ 10 سال سے آپ کی بیوی ہے، آپ نے اسے ان حالات کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ آج آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کہتے ہیں میری بات نہیں سن رہی، تو بیٹا آپ کا 25 سال کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی 25 سال سے آپ کے گھر میں ہے، آپ نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اور اس سے پہلے والدین نے تربیت کیوں نہیں کی؟ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی تعلیم کا الگ سے بھی اہتمام کیا اور تمام لوگوں کے ساتھ بھی انہیں تعلیم دیتے تھے۔ آپ کی مسجد میں جہاں مرد نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے وہاں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ جب آپ خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، آپ کی تقریر جیسے مرد سنتے تھے ویسے ہی عورتیں بھی سنتی تھیں۔ میرے بھائیوں،
ان بچیوں کو تعلیم دیں، یہ معاشرے کو تبدیل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آئیے ایک اور نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ام سلیم ہیں۔ کیا نام لیا جی میں نے؟ اللہ اکبر۔ اگر ام سلیم کے اوپر گفتگو کی جائے نا تو صحیح بات ہے کہ آپ رو پڑیں گے، کتنی عظیم خاتون ہیں۔ میں ان کی کون کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں؟ فی الحال ایک بات رکھنے لگا ہوں، ان کے خاوند فوت ہو چکے ہیں۔ خاوند کا نام کون بتائے گا؟ یہ کوئی بھی بتا سکتا ہے، ان کے پہلے خاوند کا نام کوئی بھی بتا سکتا ہے، بتائیں جی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہمارے شیخ صاحب، نام کیا شیخ صاحب؟ محمد یونس تبسم صاحب۔ ان کا تو گاڑی میں بھی تذکرہ چل رہا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پہلے خاوند مالک فوت ہو گئے، انس بن مالک کے والد۔ کس کے والد؟ انس بن مالک، جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ ام سلیم بڑی عظیم عورت ہیں۔ پیغام آیا نکاح کا پیغام بھیجنے والے کون ہیں؟ ابو طلحہ۔ کہا ام سلیم تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ ام سلیم بہت ذہین ہیں، عقل مند ہیں۔ کہا ابو طلحہ تمہارے جیسا مرد نکاح کا پیغام بھیجے تو نہ کرنا بہت مشکل ہے، نہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کیا کروں، میں مسلمان ہوں، میں نے جناب محمد کا کلمہ پڑھ رکھا ہے اور تو غیر مسلم ہے، اگر تو مسلمان نہیں ہوگا میرا تیرا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اگر تو مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، میں مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا حق مہر معاف کر دوں گی، کوئی پیسہ نہیں لوں گی، کوئی مال نہیں لوں گی، تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ الفاظ ایسے تھے کہ جس میں انکار کرتے ہوئے ترغیب بھی تھی، سیدھا انکار نہیں تھا۔ یہ الفاظ بڑے عظیم الفاظ ہیں، دل میں اترتے ہیں کہ تمہارے جیسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو نہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ آج آپ کے ملک کے ایسے سیاستدان ہیں جن کے کلپ یوٹیوب پہ مل جائیں گے، جو بڑے ہنس کے مسکرا کے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کافر سے کر رہے ہیں۔ اور میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ کیوں جی شیخ صاحب، بیٹی کے نکاح کے لیے ہمیں کون چاہیے؟ ڈاکٹر، کوٹھی، گاڑی، سکون کی زندگی گزرے گی، جنت میں رہے گی، چاہے آخرت میں اسے جہنم میں پھینکا جائے۔ نہیں سوچتے کہ کوئی توحید والا مل جائے، کوئی نمازی مل جائے، چاہے مسکین قسم کا ہو، چاہے کسی مدرسے کا طالب علم ہو، یہ ہم نہیں سوچتے۔ تو میرے بھائیوں جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ ام سلیم نے جب یہ پیغام بھیجا تو ابو طلحہ کے دل میں اتر گیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اور یہ وہی ام سلیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کروں، میں کہیں اور جانا چاہ رہا تھا لیکن دل نہیں مان رہا۔ یہ وہ ام سلیم ہے جن کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ کتنا حوصلہ ہے، کتنی ہمت ہے۔ یہ ہمت کس نے دی ہے؟ اسلام نے، ایمان نے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا عورت دین کے لحاظ سے اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ خاوند کہیں جا رہا ہے اس حال میں کہ بیٹا بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے۔ اللہ اکبر۔ خاوند واپس آیا، پوچھا بیٹے کا کیا بنا؟ کہا بیٹا بڑے سکون میں ہے، بڑے آرام میں ہے، اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ام سلیم باقاعدہ خاوند کے لیے تیار ہوئی، خاوند کو خوش کیا، خاوند کو راضی کیا۔ جب خاوند خوش ہو گیا، خاوند کی ساری خواہش پوری ہو گئی، پھر کہا ابو طلحہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی امانت دے
اور واپس لے لے، کوئی افسوس تو نہیں ہوگا؟ کہا کوئی افسوس نہیں۔ کہا تمہارے رب نے بیٹا دیا تھا، واپس لے لیا ہے، اب اسے دفن کرنا ہے، اس کی میت گھر میں پڑی ہے۔ گھر میں میت پڑی ہو، بتائیے کس عورت میں ہمت ہے کہ خاوند کو خوش کرے؟ ایسی عورت خاوند کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کہے گی تو وہ ظالم ہے کہ گھر میں میرے بیٹے کی میت پڑی تھی اور تجھے اپنی پڑی تھی۔ لیکن وہ عورتیں جانتی تھی کہ خاوند کے کیا حقوق ہیں، وہ جانتی تھی خاوند کا کیا مقام ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاوند کو خوش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ دین یہ حوصلہ دیتا ہے۔ پھر عورت یہ پرواہ نہیں کرتی کہ پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس کو یہ پتا ہے کہ خاوند کو خوش کرنا ہے تاکہ آسمان والا راضی ہو جائے۔ جب عورتوں کو دینی تعلیم دی جائے، دین کے علم سے آراستہ پہ راستہ کیا جائے۔ آخر میں میرے بھائیوں، بہت سی باتیں اس موضوع پہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک بات ضرور بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ درس کا اختتام ہوگا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں جناب سعید بن مسیب کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ قابل غور ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بچیاں بڑی ذہین ہیں، جنہیں اپنی بچیوں پہ بڑا فخر ہے، جن کی بچیاں بڑی تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کے لیے وہ لمبے چوڑے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کوٹھی والا ڈاکٹر ملے چاہے بے نماز ہو، ہمیں کوئی کوٹھی والا انجینئر مل جائے چاہے اس کا عقیدہ شرک پہ مبنی ہو۔ میرے بھائیوں دھیان سے سنیے گا، سعید بن مسیب، ان کی بیٹی بڑی عالمہ، بڑی فاضلہ، محدثہ، مفسرہ، وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سعید بن مسیب نے وقت کے بادشاہ کو انکار کر دیا۔ وقت کا بادشاہ توحید کے اوپر ہے، کوئی کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اسے رشتہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک دن درس حدیث سے فارغ ہوئے، ایک طالب علم نے سلام لیا، کہا بھئی تم کئی دنوں سے نظر نہیں آئے ہو، کافی دنوں کے بعد نظر آئے ہو۔ کہا استاد جی میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس لیے اتنا عرصہ غائب رہا اور آج حاضر ہوا ہوں۔ کہا کہیں تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ کہا استاد جی مجھے نکاح کون دے گا، فقیر آدمی ہوں، میرے پاس ٹوٹل مال 2 درہم ہوں گے یا 3 درہم ہوں گے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ کہا تجھے سعید بن مسیب رشتہ دے گا۔ اور مجھے اور آپ کو کون چاہیے؟ داماد۔ داماد کیسا ہونا چاہیے؟ جس بیٹی کے لیے وقت کے بادشاہ کے اس بیٹے کا رشتہ ریجیکٹ کیا تھا جس نے بعد میں بادشاہ بننا تھا، اس بیٹی کا نکاح کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اس طالب علم کو جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹوٹل مال 2 یا 3 درہم ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی واقعی آپ مجھے دیں گے؟ کہا بالکل دوں گا۔ ادھر ہی بٹھا لیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ میلسی کا اچھا سا شادی ہال بک کرواؤ، وہاڑی کا اچھا سا شادی ہال بک کرواؤ، نہیں، ادھر ہی بٹھا لیا اور ادھر ہی خطبہ پڑھا، درود شریف پڑھا اور اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا۔ کہتے ہیں میں اب مسجد سے باہر نکلا، گھر جا رہا ہوں، پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں اب کس سے قرضہ لوں، کس سے مال لوں، گھر کو تیار کروں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی، پھر گھر میں آ گیا کیونکہ روزہ رکھا ہوا تھا، میرے پاس تھوڑی سی روٹی پڑی تھی اور کچھ تیل پڑا ہوا تھا، سالن موجود
اس تیل کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا۔ دروازہ کھڑکا، میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا سعید۔ میرے ذہن میں مدینہ کا ہر سعید آیا، اگر نہیں آیا تو سعید بن مسیب نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ پورے مدینہ کو معلوم ہے سعید بن مسیب یا آپ کو مسجد نبوی میں ملیں گے یا اپنے گھر میں ملیں گے، تیسری جگہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ 40 سال سے ان کا معمول ہے۔ کتنے سالوں سے؟ 40 سالوں سے۔ اس لیے میرے ذہن میں سعید بن مسیب نہیں آئے، لیکن دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا، سامنے استاد جی کھڑے۔ میرے ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آئی کہ لگتا ہے کہ کام نہیں بنا، استاد جی گھر گئے ہیں، اتفاق نہیں ہوا، جواب دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی آپ کہاں؟ مجھے بتاتے میں حاضر ہو جاتا۔ کہا تمہارا نکاح ہو چکا اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک رات بھی بیوی کے بغیر گزارو۔ یہ بات کی، پیچھے ہٹے، بیٹی کو آگے کیا، دروازہ بند کیا اور استاد جی چلے گئے۔ لڑکی شرم و حیا کی وجہ سے زمین پہ گر گئی۔ میں باغ کے پڑوسیوں کی طرف گیا، پڑوسیوں کی عورتیں پہنچ گئیں، میری والدہ تک خبر پہنچی، وہ بھی آ گئیں۔ کہا بیٹا 3 دن تک تمہیں اس لڑکی کے قریب جانے کی اجازت نہیں، لڑکی کو میرے حوالے کرو۔ وہ لڑکی کو لے گئیں، 3 دن تک اسے تیار کرتی رہی، 3 دنوں کے بعد میرے حوالے کیا۔ جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو میرا یہ موقف تھا کہ مدینہ میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر مدینہ میں قرآن کا حافظ، قرآن کی حافظہ کوئی لڑکی نہیں ہوگی، اور اس سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو یاد کرنے والی کوئی لڑکی نہیں ہوگی۔ لیکن سعید بن مسیب نے بادشاہ کے بیٹے کو نہیں دی ہے تو دین کے طالب علم کو دی ہے۔ میرے بھائیوں ایسی بیٹیاں تیار کریں اور ان بچوں کے حوالے کریں جو آپ کی بچی کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں۔ دنیا میں اگر آپ کی بچی 10 سال 15 سال 20 سال 40 سال 50 سال مصائب میں گرمی میں گزار لے گی، کوئی بات نہیں، روزے قیامت تو جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر یہاں پہ کوٹھیاں مل گئیں، گاڑیاں مل گئیں، عقیدے پہ سمجھوتا کرتے ہوئے، دین پہ سمجھوتا کرتے ہوئے، دین کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو بتائیے یہ 30-40 سال تو آپ کی بیٹی یاسی کر لے گی، قبر میں کیا بنے گا؟ تو آپ اپنی بیٹی کو انگلش سکھائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر بتا دوں، سائنس پڑھائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے پہلے حق ہے میرے رب کا۔ آپ کی بچی کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ قرآن کی حافظہ ہو، بہتر یہ ہے کہ قرآن کی عالمہ ہو، بہتر یہ ہے کہ قرآن کی مفسرہ ہو، پورے گاؤں میں انقلاب پیدا کر دے، پورے گاؤں کی لڑکیوں کو اپنی شاگردہ بنا لے، پورے گاؤں کی لڑکیوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بچیوں پہ محنت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں کبھی بھی اپنی بیٹی کو بوجھ نہ سمجھیں، انشاءاللہ یہی بچی اگر آپ نے اسے صحیح مسلمان بنا دیا، آپ کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ اسے ویسے پیار دیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ کو پیار دیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں کیسے پیار کیا کرتے تھے؟ جناب فاطمہ تشریف لاتی، میری ماں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں، فاطمہ آتی، نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کرتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ آج ہم بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں،
جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تب بچے زیادہ پیار دیتے ہیں کہ بچیاں زیادہ پیار کرتی ہیں؟ بچی خاوند کے گھر سے آ کر آپ کو غسل دے گی، آپ کو تیل لگائے گی، آپ کی مالش کرے گی، آپ کو دبائے گی، اور لڑکا ہو سکتا ہے گھر میں رہ کر بھی آپ کو نہ پوچھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بچیوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ آپ نے بڑی محبت سے یہ گفتگو سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد میں برکتیں ڈالے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، سب کو عافیت دے۔ یہاں پہ جتنے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے والدین میں سے کوئی ایک بیمار ہے، یا گھر والوں میں سے کوئی ایک بیمار ہے، رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے، یا اللہ ان سب کو شفا دے، ان سب کو عافیت دے۔ ہمارے حافظ عمران صاحب، ان کے والد صاحب، حافظ سلیم صاحب، ان کے والد صاحب، یہ دونوں بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے۔ آپ سب میں سے جس کا والد یا والدہ بیمار ہیں، میرے والدین میں سے جو کمزور بیمار ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ عافیت دے، سب پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سب کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم پہ قائم و دائم رکھے۔ یا اللہ جتنے ہمارے رشتہ دار، احباب، دوست فوت ہو چکے ہیں، سب کی قبریں منور فرما، سب کی قبریں کشادہ فرما، سب کی قبروں پہ اپنی رحمت کے برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ ہم یہاں پہ جو مدرسے کے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص دے، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے لیے محنتیں کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ دین کی ٹینشن ہمارے دلوں میں لگا دے، یا اللہ دین کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمیں فکر ہو کہ یہاں پہ صحیح عقیدہ کی مسجد کیوں نہیں ہے، یہاں پہ صحیح عقیدہ کے لوگوں کا مدرسہ کیوں نہیں ہے۔ یا اللہ یہ ٹینشنیں ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ یا اللہ ہماری ساری مشکلات دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کی مدد فرما تاکہ قرضہ اتار سکیں۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں یا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں، وہ فلسطین میں ہوں، کشمیر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھروں کی چار دیواری میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو پورے ملک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جنہوں نے یہ مسجد بنانے میں تعاون کیا، کسی قسم کا تعاون، مدرسہ بنایا، کسی قسم کا تعاون کیا، یا اللہ ان سب کو جزا دے۔ جنہوں نے مشورہ دیا، جنہوں نے افتتاح کیا، جنہوں نے پیسہ دیا، جنہوں نے وقت دیا، جنہوں نے اینٹیں لگائیں، جو خطابت کرتے ہیں، جو امامت کرتے ہیں، جو اس کی صفائی کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھنے کے ذریعے اس کو آباد کرتے ہیں، جو بچے یہاں پہ قرآن سیکھتے ہیں، یا اللہ ان سب کو اس پہ بہترین جزا دے۔ یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں، اولاد میں برکتیں ڈال دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکی ہیں ان کی قبریں منور فرما۔ یا اللہ حافظ ادریس صاحب جنہوں نے اس مسجد پہ محنت کی ہے ان کی قبر کو منور فرما۔ یا اللہ میرے بزرگ جو آج کل دین کا کام کر رہے ہیں، جن کا پہلے بھی نام لے چکا ہوں، محترم رانا حبیب صاحب، محترم حافظ غلام اللہ صاحب، شیخ ابو بکر صدیق فتح پوری صاحب، شیخ یونس تبسم صاحب، اور دیگر کئی احباب جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ ہمیں موت دینا تو ایمان پہ دینا، توحید پہ دینا، اسلام پہ دینا۔ یہ آخر میں سوال آیا ہے جی ابو جی کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کروا دیں گی۔ سب کے لیے دعا کروا چکا ہوں۔ جس بھائی نے یہ یعنی کہ لکھ کر دیا ہے ان کے لیے خاص طور پہ دعا ہے کہ اللہ ان کے والد صاحب کو شفا دے، اللہ ان کے والد صاحب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ دے، اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری پہ صبر کرنے کی توفیق دے، اس بیماری کو ان کے گناہوں کے جڑنے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔